کبھی کبھی سچائی فائلوں کے ڈھیر میں چھپی ہوتی ہے، ایسے راز جو طاقت اور اثر و رسوخ کے پردوں میں لپٹے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ان فائلوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی معاملے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، ایپسٹین فائلز کا انکشاف۔ ہمارے پاس سید رضوان حیدر بخاری اور محمد کاشف ہمایوں کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو 2025 میں ان دستاویزات کے جاری ہونے پر بات کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ فائلیں صرف ایک کیس نہیں بلکہ یہ طاقت، انصاف اور اداروں کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ انکشافات ایک زندہ مثال ہیں کہ کس طرح معلومات کا اخراج عالمی سطح پر احتساب کے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ معاملہ افراد کے جرائم سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ اس پورے ڈھانچے کی خرابیوں کو سامنے لاتا ہے جس کی وجہ سے ایسے جرائم سالوں تک نہ صرف چلتے رہے بلکہ پھلتے پھولتے رہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ شاید کچھ سننے والے اس معاملے سے پوری طرح واقف نہ ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں ایپسٹین فائلز تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کون تھا اور یہ معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ جیفری ایپسٹین کے گرد گھومتا ہے، جو ایک انتہائی امیر اور با اثر فنانسر تھا۔ اس پر کئی دہائیوں تک نابالغ لڑکیوں کے جنسی استحصال کا ایک بڑا نیٹ ورک چلانے کا الزام تھا۔ اور اس کی ایک ساتھی بھی تھی، غزلین میکسویل۔ جی، غزلین میکسویل اس کی دیرینہ ساتھی۔ اس پر لڑکیاں بھرتی کرنے اور جرائم میں سہولت کاری کا الزام تھا اور اسے 2021 میں سزا بھی ہوئی۔ تو ایپسٹین فائلز کوئی ایک فائل نہیں بلکہ یہ عدالتی دستاویزات، ای میلز، نجی جیٹ کے فلائٹ لاگز اور تصاویر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور یہ آہستہ آہستہ سامنے آیا جس نے اس نیٹ ورک کی وسعت کو بے نقاب کیا۔ واہ! تو یہ صرف ایک فرد کا جرم نہیں تھا بلکہ ایک پورا منظم نیٹ ورک تھا، ایک پورا سسٹم تھا جو اسے تحفظ دے رہا تھا۔ یہ تو کہانی کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل، اور یہی اس معاملے کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔ یہ فائلیں صرف انفرادی جرائم کی تفصیلات نہیں بتاتی بلکہ یہ ان ادارہ جاتی ناکامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں جنہوں نے اس طرح کی سرگرمیوں کو سالوں تک بغیر کسی حقیقی احتساب کی جاری رہنے دیا۔ یعنی یہ فائلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قانونی اور سیاسی نظام کس طرح با اثر افراد کے سامنے کمزور پڑ سکتے ہیں اور بعض اوقات ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ جرائم کا نیٹ ورک تھا اور دوسری طرف سالوں کی خاموشی، لیکن پھر عوام کا صبر جواب دے گیا۔ دباؤ اتنا بڑا کہ حکومت کو ایک بے مثال قدم اٹھانا پڑا۔ انہوں نے ایک قانون بنایا جس کا صرف ایک مقصد تھا، ساری فائلیں کھولو۔ اسے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کا نام دیا گیا۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہت بڑی جیت لگ رہی تھی۔ جی، نومبر 2025 میں امریکی کانگریس نے یہ قانون منظور کیا۔ اس قانون نے ایف بی آئی اور محکمہ انصاف یعنی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو پابند کیا کہ وہ ایپسٹین، میکسویل اور ان سے منسلک تمام غیر خفیہ دستاویزات 30 دنوں کے اندر اندر جاری کریں۔ مقصد یہ تھا کہ جو کچھ پردے کے پیچھے ہے اسے عوام کے سامنے لایا جائے۔ تو ایک قانون بنا دیا گیا جس نے اداروں کو مجبور کیا کہ وہ کتابیں کھول دیں۔ یہ تو شفافیت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی لگتی ہے نا؟ کیا یہ اتنا سیدھا تھا؟ یہیں پر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ محکمہ انصاف نے مقررہ 30 دن کی مدت میں مکمل طور پر عمل نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے متاثرین کی رازداری اور جاری قانونی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سی دستاویزات جاری کرنے میں تاخیر کر دی یا پھر انہیں بہت زیادہ ترمیم کے ساتھ جاری کیا۔ لیکن کیا اس میں اداروں کا کوئی جائز موقف نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی متاثرین کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتے ہوں؟ بلا شبہ یہ ایک جائز تشویش ہے۔ کوئی بھی متاثرین کو دوبارہ اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ صحیح۔ لیکن ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ دلیل ایک ڈھال کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی تاکہ بااثر افراد کے ناموں کو چھپایا جا سکے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو اس طرح کے حساس معاملات میں اکثر سامنے آتی ہے۔ تو آخرکار جب دسمبر 2025 میں یہ صندوق کھلا اور فائلیں جاری ہونا شروع ہوئیں تو اندر سے کیا نکلا؟ کیا یہ وہ دھماکہ تھا جس کا سب انتظار کر رہے تھے؟ دھماکے سے زیادہ یہ ایک دھیما پھسکارا تھا۔ کچھ پروازوں کے ریکارڈ تھے، کچھ ای میلز، ایپسٹین کی جائیدادوں کی تصاویر،
लेकिन ज्यादातर मालूमात पर काली स्याही फेरी हुई थी। यानी शफाफियत के नाम पर एक काला सफ़ा दे दिया। मैंने वो तस्वीर देखी हैं जहां पूरे के पूरे सफ़े से आते। इसे रिडक्शंस कहते हैं, ठीक है? जी, रिडक्शंस या तरमीम। इसे ऐसे समझे कि आपको एक किताब दी गई जिसमें सच लिखा है, लेकिन हर अहम जुमले पर किसी ने काला मार्कर फेर दिया है। और हुकूमत ने इसकी क्या वजह बताई? हुकूमत का कहना था कि ये मुतासरीन की प्राइवेसी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, लेकिन नाक़दीन ने पूछा कि क्या ये स्याही मुतासरीन को बचा रही थी या ताकतवर लोगों को? यही इस तनाज़े की जड़ थी। और सिर्फ यही नहीं था, एक और बहुत संगीन बात हुई। कुछ फाइलें गायब हो गईं। एक मिनट, फाइलें गायब हो गईं? ये कोई लाइब्रेरी की किताब तो नहीं जो गलत जगह रख दी हो? इसका क्या मतलब है? यही तो $1 मिलियन का सवाल था। तहकीक के मुताबिक 16 इंतहाई हसास फाइलें शाया होने के कुछ ही देर बाद पुरअसरार तौर पर सरकारी वेबसाइट से हज़्फ कर दी गई। 16 फाइलें। और FBI ने क्या कहा? FBI ने उसे एक डेटा ट्रांसफर में खराबी करार दिया। एक तकनीकी खराबी? वाकई? जी, लेकिन जिस वक्त और जिन हालात में ये फाइलें गायब हुईं, उसने साजिशी नजरियात को हवा दी। ये शफाफियत के पूरे अमल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। साबिक अमरीकी सदूर डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन और ब्रितानवी शहजादा एंड्रयू जैसे नाम, इनके आने से तो मामले ने और भी ज्यादा तवज्जो हासिल कर ली होगी। बिल्कुल, उनके नाम परवाज़ों के रिकॉर्ड और समाजी तकरीबात के हवाले से सामने आए। लेकिन यहाँ ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि इस तहकीक के मुताबिक जो फाइलें जारी की गईं, उनमें इन शख्सियात की तरफ से किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस होने का कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिला। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता है। जी, उनके नामों की मौजूदगी सिर्फ इस बात की निशानदही करती है कि वो एप्स्टीन के समाजी दायरे का हिस्सा थे। ठीक है, तो उन जारी शुदा फाइलों में कोई मुजरिमाना सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर इन नामों के सामने आने की अहमियत क्या है? लोग इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। फर्क ये पड़ता है कि अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो असल धमाका किसी एक नाम में नहीं था, बल्कि इन सब नामों को मिलाकर जो नक्शा बनता है उसमें था। एक पोशीदा दुनिया का नक्शा। जी, ये फाइलें एक तरह से उस पोशीदा दुनिया का गूगल मैप्स बन गई, जहां कवानीन और एहतिसाब की सरहदें खत्म हो जाती हैं। ये हमें दिखाता है कि इस्तेहकाक सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, ये एक तरह की गैर मरई ढाल है जो आपको आम नताइज से बचाती है। क्या आप इस ढाल वाली बात की मजीद वजाहत कर सकते हैं? मतलब ये है कि जब आप इतने ताकतवर लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जहां एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। ये कानूनी निज़ाम पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है, मीडिया की तवज्जो को मोड़ सकता है और तहकीकात को सुस्त कर सकता है। और एप्स्टीन का केस इसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल, वो सालों तक कानून की गिरफ्त से कैसे बचता रहा? उन्हीं ताल्लुकात की वजह से। तो इन नामों का सामने आना कानूनी जुर्म साबित ना भी करे, ये उस सिस्टम को जरूर बेनकाब करता है जो ऐसे मुजरिमों को पनपने का मौका देता है। ठीक है, आइए अब जरा पीछे हटकर देखते हैं। हमने तरमीम शुदा फाइलों, गायब शुदा दस्तावेजात और बड़े नामों के बारे में बात की। इन सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक मुजरिमाना केस से बढ़कर क्यों है? ये केस ताकत के ढांचे का एक आईना है। ये जाहिर करता है कि जब बासर अफराद मुलव्वस हों तो कानूनी निज़ाम कितना कमज़ोर पड़ सकता है। एप्स्टीन को 2008 में एक बहुत ही नरम सज़ा दी गई थी, जिससे ये जाहिर होता है कि इसका असर और रसूख उसे सख्त एहतिसाब से बचा रहा था। तो ऐसा लगता है कि सरकारी निज़ाम यहाँ से एक तरह से नाकाम हो गया। तो फिर इस खला को किसने पुर किया? एहतिसाब का मुतालबा कहाँ से आया? ये इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जब इदारे नाकाम होते हैं तो अवामी दबाव, मीडिया की छानबीन और सबसे बढ़कर मुतासरीन की अपनी आवाज़ ही एहतिसाब को मुमकिन बनाती है। अच्छा, तो अवाम ने खुद जिम्मेदारी उठाई? जी, जब महकमा इंसाफ ने दस्तावेजात जारी करने में ताख़ीर की तो कानून साजों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की तरफ से शदीद दबाव आया। सोशल मीडिया पर हैशटैग चले, लोगों ने मुजाहरे किए। इससे जाहिर होता है कि एहतिसाब सिर्फ एक कानूनी अमल नहीं रहा, बल्कि एक समाजी और अखलाकी ज़रूरत बन चुका है। यानी जब निज़ाम खुद एहतिसाब करने में सुस्ती दिखाता है तो अवाम और मीडिया उसे जवाबदेह ठहराने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, डिजिटल एक्टिविज्म, मुतासरीन की अपनी वकालत और तहकीकाती सहाफ़त ने इस मामले को जिंदा रखा।
اگر یہ دباؤ نہ ہوتا تو شاید یہ فائلیں کبھی سامنے نہ آتیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قانونی اداروں پر عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے۔ جی، اور وہ شفافیت کے لیے بیرونی دباؤ پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ احتساب ایک سماجی عمل ہے جسے معاشرہ خود آگے بڑھاتا ہے۔ تو آخر میں ایپسٹین فائلز ایک تاریخی دستاویز ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ اور ادھوری کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ استحقاق اور رازداری جرائم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں بن سکتی ہیں، لیکن شفافیت کا مطالبہ اور مسلسل چھان بین سے طاقتور ترین لوگوں کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ابھی بھی 10 لاکھ سے زیادہ دستاویزات کا جائزہ لیا جانا باقی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ؟ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب معلومات کو اس طرح قسطوں میں بھاری ترمیم کے ساتھ اور تاخیر سے جاری کیا جاتا ہے تو کیا یہ واقعی شفافیت ہے یا احتساب کے بیانیے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یعنی کیا یہ سچائی کی ایک جھلک ہے یا سچائی پر پردہ ڈالنے کا ایک نیا طریقہ؟ بالکل، اور اس سے جڑا دوسرا سوال یہ ہے کہ عوام کی سچائی جاننے کی خواہش اور اداروں کی رازداری برقرار رکھنے کی کوشش کے درمیان صحیح توازن کیا ہے، خاص طور پر جب متاثرین کی حفاظت کا معاملہ بھی شامل ہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں مستقبل میں تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایپسٹین کیس تک محدود نہیں بلکہ یہ آنے والے وقت میں انصاف اور احتساب کی ہر بحث کا مرکز رہیں گے۔